نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہمارا خاص موضوع ہے ماں ہو تو سراپے دعا۔ ماں ایک ایسا لفظ ہے کہ زبان سے نکلتا ہے تو دل کے اندر تک تسکین اتر جاتی ہے۔ ماں جو دکھوں کا مداوا ہے، اخلاص کی انتہا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی محبت کی مثال ماں کی محبت سے دی کہ ماں کی محبت بے غرض بے لوث ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے کاموں میں سے عظیم کام ماں بننا ہے، اس لیے کہ یہ رب کائنات کا فیصلہ ہے اور عورت کے مقام اور مرتبے کی انتہا ہے۔ سب سے عظیم مقام عورت کا ماں ہونے کی حیثیت میں۔ حضرت عائشہ نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ایک عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے شوہر کا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ایک مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں کا۔ تو جس عورت کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز بخشے کہ اسے اس مقام بلند پر اللہ تعالیٰ فائز کر دیں، تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ نکاح کے بعد عورت کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے نکاح کو لازم قرار دیا، واجب قرار دیا، اب وہ مقصد پورا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ماں بننے کے شرف سے نواز دے۔ مسلمان عورت کو جب اللہ تعالیٰ اس رتبہ بلند پر فائز کرتے ہیں تو وہ اللہ کے حضور شکرانے کے طور پر جھک جاتی ہے، اس کا دل بھی بچ جاتا ہے، وہ زبان سے بھی شکر ادا کرتی ہے، اور وہ سراپے دعا بن جاتی ہے۔ اور ماں کی پہلی دعا کیا ہے کہ اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا کرنا۔ بے شک آپ ہی ہماری دعا کو سننے والے، قبول کرنے والے۔ تو ہر ماں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مقام پر فائز ہوتی ہے، اس کو یہ یقین ہوتا ہے، ہر مسلمان ماں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جس رب نے مجھ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے وہ مجھے ایک ایک تکلیف کے اٹھانے کا اجر عطا کرے گا۔ اس لیے ماں کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جب اسے بچے کی پیدائش کا یقین آ جائے، اسے یہ یقین ہو کہ اللہ نے مجھے اس رتبے پر فائز کر دیا، تو اسے اپنی ایک ایک تکلیف کے لیے تیار بھی ہونا چاہیے، اپنے رب سے اجر پانے کی امید رکھنی چاہیے، اور اپنے اس فریضے کے ساتھ جو اس بچے سے وابستہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس امانت کے طور پر رکھا ہے، اس سے بہت زیادہ محبت بھی ہونی چاہیے اور اس کے دیدار کا شوق بھی ہونا چاہیے، کیونکہ کئی چیزیں ہیں جو یہ تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے عورت کی معاون اور مددگار ہوتی ہیں۔ اللہ سے اجر پانے کی توقع، بچے سے محبت، بچے کو دیکھنے کا شوق، ذمہ داریوں کی ادائیگی کی صورت میں اللہ کی رضا کا ملنا، اور پھر بچے کے ساتھ خوشکن وقت گزارنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک تحفہ ہے۔ تو ہر ماں جو اس اجر کا امید رکھتی ہے وہ تکالیف پر صبر کرتی ہے۔ تو ماں نے سب سے پہلا کام دعا کرنا ہے، تو ماں نے دعا کرنی ہے، اور ماں نے صبر کرنا ہے، اور ماں نے
شوق رکھنا ہے اپنے بچے کے لیے اور اس وقت سے تیاری شروع کر دینی ہے، سیکھنا شروع کر دینا ہے کہ اس بچے کی پرورش اور تربیت کیسے کرنی۔ اس امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہت بڑی ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ محبت کرنے والی اور کثرت سے بچے جننے والی عورتوں کو افضل قرار دیا ہے۔ تو ہر وہ ماں جس کو اللہ تعالیٰ یہ فریضہ سپرد کر دے، جس اس دولت سے نواز دے، اس کو یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت سکھانی ہے، اچھا عقیدہ سکھانا ہے، بہترین انسان، بہترین مسلمان بنانا ہے، اچھا اخلاق سکھانا ہے، اچھے آداب سکھانے، بھلائیوں سے مزین کرنا ہے اور اسے رب کے حضور پیش کرنا ہے کہ وہ اسے اپنے لیے قبول کر لیں۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ بچہ امانت بھی ہے اور دولت بھی ہے۔ امانت اس اعتبار سے ہے کہ اس کا حق ادا کرنا ہے، اس کی تربیت کرنی ہے، اس کو ایک اچھا انسان بنا کر اٹھانا ہے، اللہ کا فرما بردار اور وفادار بنانا ہے۔ اور دوسری طرف یہ بچہ جو ہے یہ عورت کے لیے دولت اس اعتبار سے ہے، اگرچہ ماں کے لیے، باپ کے لیے بھی یہ دولت ہے، لیکن ابتدائی طور پر چونکہ ماں اس مرحلے سے گزرتی ہے، اس وجہ سے ماں کو اس بارے میں زیادہ توجہ کرنی چاہیے کہ یہ بچہ میرے لیے دولت ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، کہ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ تو بات یہ کہ ماں ہے جو اپنی اولاد کے ذہن کا ایک خاص رخ متعین کرتی ہے، ان کی شخصیت کی تعمیر میں ماہرین نفسیات کہتے ہیں پہلے 18 مہینے سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں، اور پہلے 18 ماہ پیورلی زیادہ وقت ماں کے ساتھ گزرتا ہے۔ بچہ ماں کے علاوہ ارد گرد باقی لوگوں کے ساتھ زیادہ تعلق بنانا پسند نہیں کرتا، وہ ارد گرد باپ سے بھی تعلق بناتا ہے، ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا انجوائے بھی کرتا ہے، لیکن اس کا محور و مرکز اس کی ماں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بچے کی شخصیت پر سب سے گہری چھاپ ماں کی وجہ سے لگتی ہے۔ تو وہ صالحہ عورت جو اپنے واجبات ادا کرتی ہے، اسلامی آداب کا خیال رکھتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، وہ اپنے باقی فرائض تو پورے کر لیتی ہے بحیثیت بیٹی کے، بحیثیت بیوی کے، اب اسے ماں ہونے کی حیثیت سے اپنے فرائض ادا کرنے، اور اس کے لیے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ نے مجھے یہ بچہ عطا کیا، اس کا حمل میرے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ زندگی بھر لوگ تمنائیں کرتے ہیں اور تمنا تو رب کے چاہنے سے ہی پوری ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان ان لوگوں کے حالات پر غور کرے جن کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی، تب اس دولت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان عورت کو یہ چاہیے کہ اس موقع پر خوب اللہ کا شکر ادا کرے۔ شکر ادا کرنے کے لیے زبان بھی، دل بھی، اعضاء بھی الحمدللہ کہنا اور اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہ ہم تیرے لیے، شکر تیرے لیے اس نعمت پر کہ تو نے مجھے اس اعزاز سے نوازا۔ پھر اسی طرح سے اللہ سے دعا کیجئے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، کہ اے میرے رب مجھ کو اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عنایت فرما، بے شک آپ دعا کے سننے والے ہیں۔ آل عمران کی آیت نمبر 38 ہے۔ اسی طرح سے بچے کی پیدائش سے پہلے ہی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 میں جو دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، کہ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب دعا قبول کر لیجئے۔ تو یہ اتنا اہم عمل ہے
دعاؤں میں اپنی اولاد کو یاد رکھنا اور اولاد کے لیے نماز کی دعا کرنا، ان کی صالحیت کی، ان کی نیکی کی اور ان کے واجبات کی دعا کرنا. اور ان کے زندگی کا آغاز تو ہو جاتا ہے لیکن پیدائش سے پہلے بھی یہ دعائیں کرنا مفید رہے گا. اپنی اولاد کے لیے ضرور دعا کرنی چاہیے. اور اسی طرح سے جیسے سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 15 میں دعا ہے، وہ دعا بھی ضرور کرنی چاہیے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. میری اولاد کی اصلاح کر دیجئے، میں آپ سے توبہ کرتی ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. یعنی میری زندگی کی کسی غلطی کی پرچھائی میری اولاد پہ نہ پڑ جائے کہ اللہ اسے اچھی فکر رکھنے والا بنانا، اس کا رخ اپنی جانب کرنا. اور اے اللہ میں آپ کی فرما برداری کرتی ہوں اور میں آپ سے توبہ کرتی ہوں، میری کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے اور میری اولاد کو صالح بنا کر اٹھائیے. پھر اب دیکھیے کہ جیسے حضرت مریم کی والدہ نے پیدائش سے پہلے اپنے بچے کے لیے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ تیرے لیے آزاد ہوگا. اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں، انہیں رب کا ہونے نہیں دیتے. تو بس یہ بات ذہن میں رکھیے اور اللہ سے دعائیں کیجئے کہ یا اللہ اس بچے کو اپنے لیے قبول کرنا، یا اللہ تو اس سے راضی ہو جانا، یا اللہ اسے ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کرنا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں. اسی طرح سے جیسے زبان سے شکر ادا کرنا ہے، دل کے شکر ادا کرنے کا معاملہ ہے. دلی طور پر شکر گزار وہ ہوتا ہے جو اللہ کے احسان کو محسوس کرتا ہے. احسان شناسی شکر گزاری تک لے جاتی. جب ماں بننے کے رتبے پر کوئی عورت فائز ہو تو اسے اپنے غموں کو یاد نہیں کرنا چاہیے، اسے تلخیاں یاد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کے انعامات پر غور کرنا چاہیے، اللہ کے احسانات کو یاد کرنا چاہیے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ سے امید باندھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے. اور یہ کہ جیسے اللہ نے مجھے زندگی عطا کی، یا اللہ اب جو نئی زندگی کی بنا پڑی ہے، یا اللہ اس زندگی کو جنت کے لیے مختص کر دینا، کہ اللہ اس بچے کو جنتی بنانا اور اس کو جنت جانے کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمانا. اور زیادہ توجہ اس بات کی طرف رہنی چاہیے کہ آنے والے بچے کے حوالے سے جو ذمہ داریاں مجھ پر عائد ہوتی ہیں، میں نے ان ذمہ داریوں کو کیسے پورا کرنا. اسی طرح اپنی عام روٹین کو تبدیل کرنا چاہیے کہ عام روٹین میں جہاں جہاں کوئی خطا، کوئی غلطی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو پا کر ان غلطیوں کو دور کرنے کی زیادہ اچھے طریقے سے کوشش کرنی چاہیے. اگر تعلقات میں خرابی ہے تو اس کے لیے دوسرے لوگوں سے ایکسکیوز بھی کرنا چاہیے، معافی بھی طلب کرنی چاہیے اور اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. اسی طرح سے شوہر سے تعلق پہلے سے بہتر بنانا چاہیے. اور ایک خاص چیز جس سے عورت کو بچ کے رہنا ہے، بال کی کھال اتارنے سے گریز کرنا چاہیے، بحث نہیں کرنی چاہیے. خاموشی زیادہ بہتر ہے. گفتگو کا اثر بھی بچے پہ پڑے گا، سوچ کا اثر بھی بچے پہ پڑے گا، اعمال کا اثر بھی بچے پہ پڑے گا. اس لیے اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے. ریلی یہ ماں کے لیے بھی بڑی اچھی ٹریننگ ہے کہ اتنا عرصہ وہ بچے کا انتظار کرتی ہے، اس کی اپنی تربیت بھی بہت اچھی ہو سکتی ہے اور اس کے بچے کی تربیت بھی. یقین رکھیے کہ ماں کی حمل کے دوران جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت بچے پر اثر انداز ہوتی ہے، کیونکہ ارد گرد کا ماحول اس پر اثر انداز ہوتا ہے. میڈیکلی یہ بات ثابت شدہ ہے. بچہ ارد گرد کے ماحول کے شور سے بھی متاثر ہوتا ہے، اور گائنیکولوجسٹ باقاعدہ طور پر جب پیٹ کے بچے کے بارے میں خاص طور پر اس کی ساؤنڈز، اس کے ہارٹ بیٹ وغیرہ کو دیکھنا چاہتی ہیں تو سم ٹائمز ماؤں کو بھی سنوا دیتی ہیں کہ بچے نے دیکھو آواز سے کیسے اثر قبول کیا، ارد گرد کا ماحول کیسے اثر انداز ہو رہا ہے. یہ چیزیں یقین کو بڑھاتی ہیں کہ واقعتاً جیسے ارد گرد کی کوئی آواز، بے مقصد قسم کی آواز، اچانک کوئی شور ہو گیا،
وہ بچے پہ اثر انداز ہو رہا ہے تو جو سمجھ آنے والی چیز ہے وہ کیسے اثر انداز نہیں ہوگی؟ وہ بھی اثر انداز ہوگی. اس لیے اپنے دل کو اللہ کی نعمتوں کی طرف مائل کرنا چاہیے اور اللہ کے احسان کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس سے محبت کرنی چاہیے. اور ایک سوچ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب اللہ نعمتوں سے نوازتا ہے تو اس کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کے آگے جھکیں، اس کا ذکر کریں، اور اسی طرح سے جو خامیاں ہیں ان کو دور کرتے جانا چاہیے، اور جو اللہ کے احسانات ہیں اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اسے زیادہ کانشیس رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ایک نہیں 2 زندگیوں کی امانت اپنے پاس رکھتی ہے، اپنی زندگی بھی اور اپنے بچے کی زندگی بھی. اور تھوڑی سی کوشش سے بچہ دیندار بن سکتا ہے اور تھوڑی سی غفلت سے بچہ بے دین ہو سکتا ہے. اس وجہ سے غفلت نہیں برتنی چاہیے اپنے کسی سوچ میں، اپنے کسی طرز عمل میں. آپ بس یوں سادہ سی بات ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ شادی سے پہلے کی زندگی جیسے شادی کے بعد کی زندگی سے مختلف ہوتی ہے، اسی طرح سے حمل سے پہلے کی زندگی اور حمل کے بعد کی زندگی مختلف ہوتی ہے. تو یہ طے کر لینا چاہیے کہ یہ زندگی کا پیریڈ میرا ویسا نہیں ہوگا جیسا اس سے پہلے تھا، اس سے بہتر ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہلاک ہو گیا وہ جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر نہیں. تو اس دوران اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور ایک ایک چیز کے بارے میں کانشیس رہنا چاہیے. کھانے کے بارے میں بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے، وہ چبا کر کھانا چاہیے. اسی طرح یعنی اگر وہاں غور و فکر کرنا ہے تو اسی طرح گفتگو میں اور باتیں سننے میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے. اور جیسے آپ اپنے کھانے میں تازہ غذا کا انتخاب کریں گے، اسی طرح سے دل کو تر و تازہ کرنے والی تعلیمات سے بھی استفادہ کریں گے. اللہ کے کلام سے، اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی یاد سے اور اللہ کے احسانات پر غور و فکر کرنے سے دل کو تر و تازگی نصیب ہوتی ہے. تو اس دوران اگر کسی ماں کو دعائیں نہیں آتی تو جو دعائیں مختلف مواقع پر پڑھنے والی ہیں ان کو سیکھنا چاہیے اور ان کو پڑھنا چاہیے. اب زیادہ رسپانسبلٹی عائد ہو رہی ہے کہ پہلے تو اپنی ذات کی ذمہ داری تھی، اب بچے کی ذمہ داری، اب اس کو بھی سکھانا ہے. اتنے عرصے میں عادت ہو جائے گی تو بچے کو سکھانا بھی آسان ہو جائے گا. اسی طرح سے جیسے حاملہ عورت کے لیے دودھ بہت ہی اچھی غذا ہے، دودھ جسم کے لیے اچھی غذا ہے. دودھ کی تعبیر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے تو دین کی تعبیر ہوتی تھی. اسی طرح سے روحانی طور پر دین کے ساتھ زیادہ وابستگی والے کام کرنے چاہیے اور یعنی زیادہ اچھا علم حاصل کرنے کے لیے اور زیادہ اسٹڈی کرنے میں بھی وقت گزارنا چاہیے اور تلاوت قرآن میں وقت گزارنا چاہیے. اسی طرح سے اس عرصے کے دوران سب سے زیادہ چیز خوش رہنا ہے اور دل کی خوشی اور اطمینان کا تعلق اللہ کے ذکر سے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرنا ضروری ہے. اور پھر یہ کہ امید باندھنے والا تو خوش ہوتا ہے اور امید نہ باندھنے والا مایوس ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. تو مایوسی کفر ہے اور غم والی باتوں کو یاد نہیں کرنا چاہیے، خوشی میں زیادہ وقت گزارنا چاہیے اور یہ بات جو ہے بچے پر بھی اثر انداز ہوگی. بات یہ کہ ایک خاتون تھی جن کا بچہ بہت روتا تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ آپ کا بچہ روتا کیوں ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا تو اس کے باپ نے مجھے بہت رلایا تھا، تو میں بہت روتی تھی اور اس کا اثر بچے پر بھی پڑا ہے. تو یہ سادہ سی بات نہیں ہے. اصلاً غم کی کیفیت میں رہنا، بات بے بات آنسو بہانا آئندہ آنے والے بچے کو بھی ایسے طرز عمل پہ لے آئے گا اور بچے کو سنبھالنا بہت ٹف ہو جاتا ہے.
اسی وجہ سے عربوں کے یہاں جب عورتیں حاملہ ہوتی تھی تو ان کو بے حد خوش رکھنے کی کوشش کی جاتی تھی تاکہ بچہ بے حد نڈر ہو، بہادر ہو، جری ہو اور دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو پرانے ادوار میں عورت کے کمرے میں بادشاہوں کی، بہت دانا لوگوں کی، علماء کی تصویریں رکھا کرتے تھے تاکہ عورت کے ذہن پر ان کا تصور غالب ہو۔ میں نہیں سمجھتی کہ ایک مسلمان ماں کو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ جس جگہ پہ تصویر ہوتی ہے وہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ لیکن کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ پرانے ادوار میں اپنے اپنے طور طریقوں کے مطابق لوگ یہ چاہتے تھے کہ اچھے لوگوں کی شخصیات ذہن میں رہیں گی۔ ان کے نزدیک اچھی شخصیات بادشاہوں کی شخصیات تھی یا اسی طرح سے حکماء کی شخصیات تھی۔ تو ایک ماں کو ایسی شخصیات کے بارے میں پڑھنا چاہیے جن سے اللہ راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو مردوں اور عورتوں کی ایسی شخصیات کے بارے میں پڑھنا چاہیے کیونکہ اس کا اثر ماں پر بھی ہوگا اور آنے والے بچے پر بھی ہوگا۔ کتنے ہی لوگ ہیں اپنے گھروں میں جو بچی یا جو خاتون پریگننٹ ہوتی ہے اس کے کمرے میں کافر بچوں کی تصویریں لگا دیتے ہیں تاکہ بچے خوبصورت پیدا ہوں۔ اس تصویر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے جس کا اثر بچے کے اوپر مرتب ہوگا۔ جو چیز اثر انداز ہونے والی ہے وہ ماں کی سوچ ہے۔ تو ماں کیا سوچتی ہے اور کن فیلنگز کے ساتھ وقت گزارتی ہے یہ چیز اثر انداز ہوتی ہے۔ تو ماں کو سیرت پڑھنی چاہیے انبیاء کی، ماں کو اللہ کا کلام پڑھنا چاہیے، ماں کو مثالی شخصیات کو پڑھنا چاہیے۔ ایسی خواتین یا ایسے مرد جنہوں نے زمانے میں بڑا نام پیدا کیا اپنی نیکی اور اپنی صالحیت کی وجہ سے اور اللہ کے یہاں مقبول ٹھہرے، تو ایسے افراد کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے تاکہ بچے کے اوپر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں ماں کے سوچنے کی وجہ سے۔ پھر اسی طرح سے بعض خواتین ایسی ہوتی جن سے غم غلط نہیں ہوتا، غم دور نہیں ہوتا، اور جب نئی نئی ماں بنتی ہے اس وقت پہ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے آنسو گویا ان کے ہاتھ پہ دھرے ہوئے، ہر وقت آنسو بہاتی، بات پہ بات روتی ہیں۔ طبیعت کی نرمی سے کام لینا چاہیے، ایسے میں ایسی چیزیں پڑھنی چاہیے جس کا جذبات و احساسات پر زیادہ اچھا اثر ہو۔ اس لیے اگر بہت زیادہ دل غمگین رہتا ہے تو اللہ کی نعمتوں کو سوچنا چاہیے، نعمتوں کو سوچنے کی وجہ سے غم غلط ہوتا۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ سوچنے کے کتنے انداز ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت عطا کی، آنکھوں کی نعمت، کہ اگر مجھے کوئی کروڑوں روپیہ بھی دے دے تو میں اپنی آنکھیں کبھی نہ دوں۔ انسان اپنی آنکھوں کا سودا نہیں کر سکتا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مسلط کر دے انسان پر۔ بہرحال آپ اپنے جسم کا کوئی حصہ دیکھیے، اگر کوئی ناک کاٹ کر آپ کی ناک کی جگہ آپ کو 1 کروڑ روپیہ دینا چاہے تو کیا ناک دینا پسند کرے گا کوئی؟ ایک غریب سے غریب عورت بھی اپنی ناک دینا پسند نہیں کرے گی۔ اسی طرح کانوں کو دیکھیے، اسی طرح ہاتھوں کو دیکھیے، اسی طرح ٹانگوں کو دیکھیے کہ زندگی کی بڑی سے بڑی دولت مل جائے انسان یہ پسند نہیں کرتا کہ انسان کے اعضاء کم ہو جائیں، تو اعضاء کتنی بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی رحمت ہے۔ اس وجہ سے ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ اور میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کی بات رکھنا چاہتی ہوں جن کی زندگی ہمارے لیے مثال ہے۔ کسی صالح شخص کے پیٹ میں بہت تکلیف ہوئی، کوئی شخص ان کی عیادت کو گیا اور کہا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا الحمدللہ سر بھی ٹھیک ہے، پاؤں بھی ٹھیک ہے، ایک ایک حصے کو گنواتے کہ سب ٹھیک ہے، بس پیٹ میں تھوڑا سا درد ہے، دعا کر دیں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن آپ بات کرنے کا انداز دیکھیے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت بھی دے رکھی ہے، ابھی یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے۔ ایسے سوچنے کی وجہ سے انسان کے لیے تکالیف ہلکی ہو جاتی، کیونکہ ماں نے بچے کی وجہ سے بہت سی تکالیف اٹھانی ہے، اس وجہ سے ان چیزوں پر مائنڈ سیٹنگ بہت ضروری۔ ایک خاتون نے کہا کہ میری جوتی ٹوٹ گئی اور مجھے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوئی کہ اچانک یہ جوتی کیوں ٹوٹ گئی۔ کہتی کہ میں اپنا جوتا لینے کے لیے نکلی تو میں نے دیکھا کہ ایک بچی ہے جس کے پاؤں نہیں ہیں، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ چلو جوتی ٹوٹ گئی، جوتا نہیں ہے، پاؤں تو ہیں۔ یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے
کہ انسان جو ہے جو مل گیا اس کو یاد رکھے اور جو نہیں ملا اس کو بار بار اپنے ذہن میں لانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ جو نہیں ملا اس کو یاد رکھنے سے انسان کے اندر ناشکرا پن آتا ہے۔ اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ اس نعمت عظمیٰ سے نوازے تو اس کے بعد عورت کو اپنے ارد گرد والوں سے اچھے تعلقات استوار کرنے، اور خاص طور پر شوہر سے، کیونکہ اب ان کے بیچ میں ایک بانڈ ہے، بچے کی وجہ سے ان کے درمیان کا تعلق اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ اس وجہ سے اس بچے کے لیے مل کے بھی دعائیں کرنی چاہیے اور اس کی صالحیت کے لیے دعا کرنی چاہیے، تاکہ ماں کے ساتھ ساتھ باپ کی دعائیں بھی شامل ہو جائیں۔ اسی طرح سے اس دوران جس چیز کو سب سے زیادہ سوچنے کا فائدہ ہوتا ہے، جنت کو سوچیں اور جنت کے بارے میں پڑھیں۔ جتنا آپ پڑھیں گی اتنا ہی جنت کا تصور بندھے گا، اور جنت کا تصور بندھے گا تو اپنے بچے کو جنت میں دیکھنا چاہیں گی۔ پھر اس بچے کو جنتی بنانے کے لیے آپ تیاری کریں گے، پھر اس کے لیے آپ کچھ پڑھیں گی، کچھ سیکھیں گی، کچھ علم حاصل کریں گی، کچھ اس کے لیے اپنے تئیں تیاری کریں گی، تو انشاءاللہ تعالی بچے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ تو یہ پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بہت اہم نسخہ ہے۔ اور جنت کو سوچنا ہے تو جنت کی نہروں کے بارے میں سوچئے، پھر اس کا تذکرہ بھی کریں۔ اور کتنی ہی باتیں ہیں جو شاید آپ کو پتہ بھی ہوں، لیکن تذکرہ کرنے سے دل خوش ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جنت میں دودھ کی نہریں ایسی ہوں گی جن کا دودھ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ یہاں تو یہ ہے کہ صبح کا دودھ شام تک اگر محفوظ نہ رکھا جائے تو یہ دودھ خراب ہو جاتا ہے۔ تو پھر جنت کی نہروں کا دودھ کہاں سے آئے گا؟ وہ دودھ زمین سے نکلے گا۔ وہ دودھ اسی طرح سے نکلے گا جیسے پانی زمین سے نکلتا ہے۔ اسی طرح سے جنت میں شہد کی نہریں ہوں گی۔ تو دنیا میں آپ دیکھیے کہ جو شہد چھتے کا شہد اترتا ہے تو ساتھ میں مری ہوئی مکھیوں کی ٹانگیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو گھر میں آپ جتنا بھی صاف کرنے کی کوشش کریں ویسا شفاف نہیں ہوتا، پھر اس کو جب پروسیس کرتے ہیں تو شہد بہت شفاف ہوتا ہے۔ تو جنت میں پوری کی پوری نہریں، دنیا میں تو اتنی مکھیاں مل کے اتنا تھوڑا سا شہد بناتی ہیں، تو کیا جنت میں شہد کی مکھیاں ہوں گی جو یہ شہد بنائیں گی؟ شہد کیسے بنے گا؟ شہد بھی زمین سے نکلے گا، شراب بھی زمین سے نکلے گی، پانی بھی زمین سے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جیسے چاہیں گے پیدا کر دیں گے، اور ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو خراب ہو۔ آپ جب جنت کے بارے میں بہت سوچیں گے تو آپ کو جنت کی باتوں میں مزہ آنے لگے گا، اور یہ بات جو ہے مسلسل یعنی ایسے اعمال کی طرف سوچ کو مبذول کر دے گی جن اعمال کی وجہ سے جنت میں جانا ممکن ہوگا۔ تو یہ ایک ضروری ٹپ ہے تاکہ غم بھی غلط ہو اور فوکس بھی کلیئر رہے کہ جانا کہاں ہے۔ ابھی تو وہ بچہ آیا نہیں ہے، لیکن اس اپنے بچے کو جنتوں میں دیکھیے، تصور کیجئے اس کی کلکاریاں، اس کا کھیلنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اور اس کو اپنے ہاتھوں میں دیکھنے سے زیادہ اس جنت کا تصور کریں گی تو یہ چیز سب سے زیادہ فائدہ دے گی۔ اسی طرح اس دوران سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اسمائلنگ فیس، مسکراہٹ، مسکراتا چہرہ، کیونکہ ایک عورت جب تکلیف میں ہوتی ہے، اب دیکھیے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ چکر آتے ہیں، وومٹنگ ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، پھر عورت کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے میں مسکراہٹ کہاں؟ ایسے میں تو یوں لگتا ہے چہرے پر مستقل جیسے موت کا منظر چھایا ہوا ہو۔ تو اب ظاہر ہے ایک طرف اللہ کی نعمت ہے اور دوسری طرف یہ کیفیت ہے، اور جیسی کیفیت عورت اپنے اوپر طاری کر لیتی ہے اسی اعتبار سے اس کی طبیعت اور زیادہ خراب ہوتی چلی جاتی ہے۔ جتنا وہ خوش رہتی ہے، جتنا وہ اچھی چیزوں کے بارے میں سوچتی، اتنی اس کی صحت بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتی۔ اس وجہ سے مسکرائیے، کیونکہ مسکراہٹیں محبتوں کا دروازہ کھول دیتی ہیں، اور آپ کی اسمائل سے گھر والے اور آپ کے ارد گرد والے آپ کی طرف ملتفت ہوں گے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اس دوران یہ مسکراہٹ شوہر اور بیوی کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے بھی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ مسکراہٹ شوہر کے دل میں بھی محبت پیدا کرے گی،
پھر ان لاز کے دل میں بھی محبت پیدا کرے گی اور بچوں کے دل میں بھی. جیسے دیکھیں کسی بھی مسکراتے چہرے کو دیکھ کر انسان بہت اچھا